السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش سے جڑی ایک خبر سناؤں گا جو کہ بڑے چرچوں میں ہے۔ یہ خبر بڑی وائرل چل رہی اس وقت، کیونکہ غازی پور، یو پی، اتر پردیش، سنیاسی جوکر بونا، چندی چور، خط گڈا منہ بڈھا، جو خبیث کی صورت کا خبیث، انہوں نے جس طریقے سے راہل گاندھی کو جو رکوایا، بارڈر پہ جانے نہیں دیا۔ راہل گاندھی جا رہے تھے سنبل مسجد کا دورہ کرنے کے لیے، اور جو وہاں پہ جو مسئلے مسائل بنے ہوئے اس وقت، حالانکہ ہائی کورٹ نے سروے کے لیے تو منع کر دیا، پہلے تو کر دیے تھے، اس کے بعد دوسرا سروے تھا جس کو نامنظور کیا گیا، جو کہ وہاں کے مسلمانوں کی اور سارے بھارت کے مسلمانوں کی کامیابی ہے، کیونکہ دعائیں ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر بھی پھٹ جاتا ہے، پتھر بھی بولنے لگتا ہے۔ تو ان کی کیا اوقات ہے، جو گندگی انہوں پھیلائے ہیں، جو انہوں 1500 1600 سال پہلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ زمین کے نیچے کیا تھا، زمین کے نیچے کیا تھا، وہ پکے میں کیا تھا، وہ گڑے میں کیا تھا، وہ تالاب میں کیا تھا، وہ موری بہری اگر سے تو کیوں بہری، وہ الگ الگ چل رہا ہے بھائی۔ یہ کیا ہے، ان بھکتوں کو خوش کرنے کی دوا ان کے پاس یہ ہے، ایک ہے ٹانک مدبینہ اور دوسرا ہے یہ گندگی کسی طریقے سے یہ ثابت کرنا، یہ بتانا ہم دیکھو فلاں نے ان کے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا ہے، تمہارے لیے اتنا ہم بولے، ہم ہی بولنے والے ہیں، ہم ہی روکنے والے ہیں، ہم ہی گندگی پھیلانے والے ہیں، ہم ہی چرچے میں رہنے والے ہیں۔ ان کا یہ کام ہے، یہ کرتے ہوئے آ رہے، جو کہ ساری دنیا جان بھی چکی ہے، جاگ بھی چکی ہے۔ اب خالی جان ہی نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں جاگ بھی چکی ہے، اس لیے ان کے ہر حربے کو ناکام کیا جا رہا ہے، ان کی ہر وہ حرکت کو ناکام کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ ناسور ہے جو دیمک بن کے پورے دیش کو کھوکھلا کر چکے ہیں۔ کہیں سے بھی کچھ بھی مضبوطی نہیں ہے، نہ تو مضبوطی آنے کے چانسز ہے۔ یہ ہماری اپنی بھی کچھ غلطیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم کو بھگتنا پڑ رہا۔ بات تو کڑوی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، انہوں لاکھ کر لو، راہل گاندھی کو روکے غازی پور بارڈر پہ، تاکہ سنبل مسجد کے پاس اندر جانے نہ دے۔ اگرچہ وہ گئے، اگرچہ تو وہ اصلیت ان کے سامنے آتی وہاں پہ، اور وہاں کی پبلک کو تھوڑا سپورٹ ہوتا، تھوڑی طاقت ملتی، کیونکہ وہ سچ بولتے، حق بولتے، جو ان کو پسند نہیں ہے۔ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے اگر سے وہاں پہ جاتے تو انہوں بہت خوش ہوتے۔ دیکھیں نا آپ نے کیا کر کے ساری دنیا میں کیا میسج چھوڑے انہوں۔ حالانکہ ابھی تک ہماری عوام بابری مسجد کو نہیں بھولی، نہ کوئی مسلمان بھول سکتا جس کا ایمان زندہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، چٹیاں جو ہے سو یعنی بول رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے تھے، تو یہ 1400 سال پہلے کا کیس ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ انہیں کہاں پیدا ہوئی تھی 1400 سال پہلے، کیا تھا، یہ کیا جانتی ہے انہیں۔ حالانکہ نام تو رکھ لیے مسلمانوں کا، لیکن ہے نہیں نو، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنا اور 4 پیسے کما کے انبھکتوں کو خوش کرنا، کیونکہ انہیں خود ایک انبھکت ہے۔ اگرچہ ایک مومن رہتی ہے، ایک مسلمان رہتی ہے، اگرچہ تو ایسی بات بالکل اللہ کے گھر کو لے کر، مساجد کو لے کر، درگاہ کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر کبھی نہ کرتی۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، بغیر نام لے کے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کس نے یہ بےہودہ مذاق کیا، بےہودہ بیان دیا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھے نا۔ بہرحال کیڑے پڑ کے تو ہے، ویسے ہوتا بھائی، گدگدی جب بڑھ جاتی ہے نا، جب کھجلی جب بڑھ جاتی ہے نا، کچھ بھی نہیں رہتا ان کو کھجانے کے لیے، گدگدائی کیڑے تو جھڑنا ہی ہے نا بھائی، تو ایسا بولو ویسا بولو، کیسا کیا بولے تو جھڑتے بولے ویسا، یہ چلتا سو ہے ذہنوں میں، لیکن اس سے
کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رہی بات، ایسے مسئلے حل نہیں ہوتے معلوم، اور انہوں جو یہ گندگی بنانے کے لیے منصوبے کے تحت ایک پلان کے تحت کام کیا جا رہا، جبکہ یہ چیز سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے، سپریم کورٹ بھی بتا چکا ہے کہ یہ گندگی مت پھیلاؤ، یہ گندگی بڑھنے مت دو، اس سے دیش کا نام متاثر ہوتا، دیش کا نام خراب ہوتا، دیش واسی پریشان حال ہوتے۔ پہلے ہی دیش میں مہنگائی ہے، دیش میں بے روزگاری ہے، پہلے عذاب نازل ہے، لوگ کیسے سانسیں لے رہے ہیں لوگ جانتے ہیں، سانس لینے والے، لیکن ان کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے، ان کو کچھ نہیں۔ کہیں پہ بھی جو ہے سو انتخابات آتے ہیں، انہوں جو ہے سو بس یہ وہ فلانی مسجد کا سروے، یہ اس کا سروے، یہ اس کا سروے، اور یہ کرنے والے، یہ الزام لگانے والے ان کے اپنے بانٹے ہوئے رہتے ہیں، بھائی ان کے پالے ہوئے رہتے ہیں، کس کو کہاں پہ کب استعمال کرنا انہوں جانتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں، بس انہیں اپنے کام پہ لگ جاتا ہے۔ حاصل کیا ہوتا ہے ان کو وہ نہیں جانتے۔ یہ گندگی پھیلانے سے، گندگی برپا کرنے سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے اگرچہ تو بولو حاصل ہوتی ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتی۔ پہلے ہم پریشان حال ہیں، پہلے سارے دیش واسی پریشان ہیں، اس کے باوجود جو یہ گندگی برپا کرے ہیں، اس کا کیا نکلنے والا ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ بہرحال راہل گاندھی کو وہاں سے روک دیا گیا، راہل گاندھی کے قافلے کو اندر آنے نہیں دیا گیا، غازی پور بارڈر سے واپس بھیج دیا گیا، بولے سنبل مسجد کے بیچ میں جانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں یہ بھی بتایا، یہ بھی بولے کہ میں ایک ایم پی ہوں، ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، اور اپوزیشن کا قائد ہوں، اپوزیشن کا قائد ہوں، اور ہم بول رہے ہیں، انہوں نے بولے یہ بات، اور آنے والے نیکسٹ ٹائم کے پرائم منسٹر بھی ہے، وہ آنے والے نیکسٹ ٹائم اگلے اس میں یا اس کے بعد کے اس میں پردھان منتری ہے، وہ سیدھی سی بات ہے۔ اس کے باوجود ان کو تک بھی انٹری نہیں ملی، تو اندازہ لگاؤ آپ کہ چور کی اس میں تنکا، سمجھ گئے کس میں تنکا، تو وہ حساب ہے، کیونکہ حقیقت اور سچائی سے بلتر ہے انہوں، بلتر بولے تو بہت دور ہے انہوں، ان کو سچائی اور حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا کام ہے اتیاچار، ظلم، زیادتی، جھوٹ، لوٹ مار، آتنک پھیلانا، آتنک کو بڑھاوا دینا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، کرسچنوں کو پریشان کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سیکولر ہندو بھائیوں کو پریشان کرنا، کیونکہ بھائی ان کی ایک وہ بن چکی ہے، تو اسی لیے اس کے اوپر توجہ مت دو، مرکوز رہو، مل جل کے رہو، آپسی اختلافات کو دور کرو، دیش کو ایک صحیح حک میں لے جاؤ تاکہ دیش کے حالات صحیح ہو، اور جو بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار کی سوچو، جو مہنگائی ہے اس کو ختم کرنے کی، کم کرنے کی کوشش کرو، دیش کے اچھے کے لیے سوچو، یہ بہتر ہے۔ اب انہوں جو گندگی پھیلا رہے ہیں اس کے اوپر توجہ مت دو، اس کو انشاءاللہ تعالی یہ اپنے آپ ختم ہو جائے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔